معزز خواتین و حضرات، میرا نام برانسن برینزورتھ جانسن ہے اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل کے توسط سے دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج سے ہم پروگراموں کا ایک نیا سلسلہ نشست کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مختلف مسیحی رہنماؤں کا انٹرویو کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے اور اپنی قوم کے مسائل پر ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج نشست میں سویڈن کی ایک ہر دل عزیز شخصیت موجود ہیں۔ آپ کلیسیا کے ایک سرگرم رکن اور مبشر انجیل ہیں۔ 26 مارچ 1999 26 مارچ 1989 میں ایسٹر کے موقع پر آپ نے باقاعدہ گرجا گھر میں عبادت کا انعقاد کیا اور دوران عبادت آپ کو کلام پاک کی خدمت کی سعادت بھی نصیب ہوئی، اور اس طرح سے آپ نے سویڈن میں اردو چرچ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آپ کے ہاتھوں قائم کی ہوئی یہ کلیسیا آج تک موجود ہے۔ آپ ہی کی شبانہ روز محنت اور کلیسیا کے تعاون سے یہ جماعت میتھوڈسٹ چرچ کے ساتھ ملحق ہو گئی، اور آج کل یہ کلیسیا ایکومینیا چرچ سویڈن کے ساتھ الحاق کر چکی ہے۔ آپ صاحب کتب ہیں اور آپ کی پہلی کتاب بپتسمہ ایک ساکرامنٹ کلیسیاؤں میں بہت مقبول ہوئی اور کلیسیاؤں نے اسے سند قبولیت سے بھی نوازا۔ آپ کی دوسری کتاب تثلیث اور تیسری کتاب مسیحی شاعری زیر طباعت ہیں۔ آپ ایک اچھے شاعر ہیں اور اکثر مختلف مواقع پر خداوند کی مدح میں گیت لکھ کر اور گا کر خداوند کی تعریف اور تعظیم کرتے ہیں۔ خداوند نے آپ کو موسیقی کی سمجھ بوجھ بھی عطا کی ہے، اور آپ ان گیتوں کی دھنیں بھی خود ہی مرتب کرتے ہیں۔ آپ پاکستان اور پاکستانی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، بالخصوص مسیحی قوم پر ہونے والے ظلم و ستم پر اکثر اپنے اشعار کے ذریعے آواز اٹھاتے رہتے ہیں، اور پاکستانی ایمبیسی کو اپنے اشعار کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم پاکستانی مسیحی قوم کے مسائل اور ان کے حل کے متعلق آپ کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں آج کے اپنے مہمان، اپنے بزرگ بھائی محترم ارنسٹ ٹیموتھی کو آج کے اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، آئیے ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز بھائی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر تمام پاکستانی حکومتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ اقلیتیں برابر کی شہری، اور حکومت کی نظر میں اقلیت اور اکثریت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں اور بالخصوص مسیحی برابر کے شہری ہیں؟ برابر کے حقوق کی تو دور کی بات ہے،
यहाँ पर तो हम अपने नुमाइंदे जो हैं वो हम उनका खुद इंतखाब नहीं कर सकते, और यही वजह है कि जब हम उनका इंतखाब खुद नहीं कर सकते और वो उनको वो मुकर्रर कर देते हैं, और जब वो असम्बलियों में जाते हैं तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, नुमाइंदे जो हैं चुने हुए, वो फिर उनको बात भी नहीं करने देते। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था एक प्रोग्राम, मेरा ख्याल ये पेशावर या केपी के हमें उसकी असम्बली के इजलास की मैं देख रहा था, और हमारे एक मसीही मेंबर ने कोई बात करना चाहिए तो उसने उसको डांटा और उसको रोक दिया, और उसे कहा कि आप कौन होते हैं, आप तो फ्री की सीटों पे आपको फ्री में ये पोस्ट मिली हुई है, आप आराम से बैठे, हम इलेक्शन जीत कर आए हैं। तो ये देखें, इससे ये नुकसान होता है, और हमें ये इसलिए दबाया जाता है, हमारे लिए इसलिए हमें इंतखाब का हक नहीं दिया जाता ताकि हमारे नुमाइंदों को दबा सकें। और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ तक हमें बराबरी के हुकूक हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमें कहीं आप पाकिस्तान में किसी अक़लियत के आदमी को मेन पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अक़लियत हैं, आप सब जानते हैं। तो पता नहीं ये कैसे हम कह सकते हैं कि बराबरी के हुकूक हैं। जी अजीज भाई, आपने शायद फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान का दौर भी देखा है, फिर जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो, फिर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, बादज़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और मरहूमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और अब जनाब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत भी देख रहे हैं। इन सब अदवार में पाकिस्तान और मसीहियों की हालत के मुतल्लिक आपकी क्या राय है? इन तमाम अदवार में कौन से दौर में आप समझते हैं कि मसीही ज़्यादा महफूज रहे हैं? देखें, हमें मुश्किलात होती हैं अपने मुसलमान भाइयों से, वहाँ पर मजहबी तअस्सुब है, और मैं तो समझता हूँ तकरीबन हर दौर में हुआ है, लेकिन मुशर्रफ साहब का जो दौर था वो कदरे बेहतर था। उन्होंने हमारी मसीहों की आवाज़ पर कान लगाया। शायद वो मसीही अदारों के पड़े हुए थे। हम देखते हैं कि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने हमारे अदारे ले लिए और हमें अदारे लेकर हमें तबाह करने की कोशिश की, बल्कि किया भी, तो मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने हमारे अदारे वापस दिलवाए, FC कॉलेज। और अब फिर आप ज़ियाउल हक को देखें, उसने ये 295 बनाया, और इनका नाम क्या है, नवाज शरीफ साहब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 295C कर दिया कि और सेक्शन का इजाफा कर दिया और सख्त कर दिया। और अब ये हमारे आए हैं इमरान खान साहब, तो वो पेशावर का जो कॉलेज है वो इन्हीं के दौर में नेशनलाइज किया गया है, और भी जो ज्यादती हो रही है, हमारी बेटियों को अगवा किया जाता है और ज़बरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। सिर्फ अगर हमारे साथ हमदर्द रहे हैं या हमारे साथ इंसाफ से पेश आए हैं, तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, और हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट देते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। बाकी अदवार में तो मैंने देखा है कि हमारे पर जुल्म ही होता रहा है। मैं समझता हूँ कि भुट्टो दौर में भुट्टो साहब ने हमसे किताबें छीनकर हमारे हाथों में झाड़ू पकड़ा दिया। ये बिल्कुल सही है जी, बहुत। वरना हमारे स्कूल थे, मिशन स्कूल, और
ہمارے جو جوان گریجویٹ ہوتے تھے وہ ان اداروں میں جا کر خدمت کرتے تھے، خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے تھے. اور اب یہ حالت ہے کہ ہمیں تو اسکول ٹیچر بھی کا کام بھی نہیں ملتا. ہمارے ہیں گریجویٹ ہیں لیکن ان کو یہ لوگ اسکولوں میں اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ ہماری بڑی خدمت رہی ہے مسیحوں کی. بے شک بے شک. لیکن یہ سارا بھٹو صاحب کا کیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ہر دور میں ہمیں دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اقلیتوں کو دبایا جاتا ہے وہاں پہ. بھائی ایک اور سوال ہے جو 295 کے متعلق ہے، اور اکثر یہ سوال کرتے ہوئے بہت سے لوگ گھبراتے ہیں. اس سوال کے 2-3 حصے ہیں. پہلا حصہ میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا، کیا اس ملک میں جہاں پر 95 سے 97% مسلمان رہتے ہیں توہین رسالت کا قانون ہونا چاہیے؟ کیا اس قانون کی ضرورت ہے؟ مجھے نہیں پتا، چونکہ میں تو مسیحی ہوں، مگر اس قانون سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ یار جو مذہب اپنی حفاظت کے لیے خود قوانین اور لوگوں کا محتاج ہے، اس مذہب کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہاں میں اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں، مسیحیت کی بات کرتا ہوں. یہ ہم پہ الزام لگا دیتے کہ ہم نے توہین رسالت کی ہے، توہین مذہب کی ہے، اسلام کی ہم نے توہین کی ہے، اس وجہ سے ہمارے مسیحیوں کو پر ظلم کیا جاتا ہے. اور لیکن مسیحیت کو یہ فخر حاصل ہے. اب دیکھیں خداوند یسوع مسیح کو جب پکڑنے کے لیے آئے، اب بائبل میں یہ واقعہ ہے، اور پطرس جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اور وہ اپنے خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتا تھا. جس طرح مسلم بھائی اپنے نبی سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی محبت تھی، ہمیں بھی محبت ہے. اور اس نے کیا تھا؟ اپنی تلوار نکال کر اس کے اس کے نوکر کا کان اڑا دیا، سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑایا. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، کیا اس کو ڈانٹا، پطرس کو ڈانٹا. اس نے کہا کہ اور اس کے کان کو دوبارہ لگا دیا اور اس کو کہا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ. اگر میں چاہتا تو 12 تمن فرشتے منگوا سکتا تھا، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کو قتل کرنے کے لیے، وہ تو زندگی دینے کے لیے آیا. اور یہی پیغام وہ ہمیں دیتا ہے کہ ہم زندگی کی باتیں کریں. اور اب مذہب اور کبھی ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ قانون کے ذریعے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قانون کے ذریعے آپ مذہب کی رسپیکٹ کروائیں گے. میرا نہیں خیال ایسا ہمارے مسیحیت میں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند اس کی حفاظت خود ہی کر لیتے ہیں. اور باقی مذہب کی مجھے نہیں پتا، اس کے لیے میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا یہ قانون ختم کر دینا چاہیے؟ کیونکہ یورپین یونین کا یہ مطالبہ ہے کہ اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے، اور ممکن ہے کہ یہ مطالبہ سلامتی کونسل UNO بھی کرے. تو میں آپ سے ایک ہپوتھیٹیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر یہ قانون ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس قانون کے خاتمے سے اقلیتوں پر ظلم و ستم بند ہو جائے گا؟ بطور مسیحی مجھے تو اس قانون کا اس کے علاوہ کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، ماں سوائے معصوم
لوگوں کی زندگیاں اس قانون کی آڑ میں تباہ کی جا سکتی ہیں، اور جیسا ہو رہا ہے مسیحیوں پر ظلم کر کے، مسیحیوں اور ہندوؤں پر ظلم کر کے ان کے معصوم زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک دوسرا سوال آپ نے کیا کیا ہے کہ اس کا بے حصہ کیا آپ نے یہی کہ کیا اس سے ظلم و ستم ختم ہو جائے گا؟ ہاں دیکھیں، پاکستان جو ہے نا، یہ اس میں شدت پسندی پائی جاتی ہے، اور جو واقعات یہاں پر رونما ہوتے ہیں، بہت مشکل ہے کہ اس قانون کے خاتمے سے بھی کوئی فرق پڑے۔ یہ تو آپ دیکھیں کہ قانون، یہ تو ایک قانون ہے کہ مذہب کے نام پہ ہمیں انہوں نے ظلم کرنا ہوتا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ آپ ویسے بھی دیکھیں کہ ہمیں پاکستان میں کمزور سمجھا جاتا ہے، جو بھی اقلیت کا ہے نا اسے کمزور سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے نیٹ کے ذریعے دیکھا ہے، اور خبریں آتی رہتی ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو اب ایک میں خبر سن رہا تھا کہ ایک گاؤں میں مسلمان بھائیوں کا زیادہ اس میں اکثریت تھی، اور تھوڑے کرسچن ہیں، وہ بیچارے چرچ بنا رہے تھے، میں نے وہ دیکھا، مجھے دکھ بھی ہوا۔ تو ایک چودھری صاحب ہیں مسلم، انہوں نے جی روک دیا کہ آپ چرچ نہیں بنا سکتے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اور وہاں پر کوئی ان کی آواز کو سنتا بھی نہیں ہے، اگر کوئی آواز، اور اس اکیلے بندے نے آ کے فائرنگ وغیرہ کی۔ پھر ہم دیکھتے ایک کرسچن نوجوان لڑکا، وہ بیچارہ کیا تھا، اکیلا اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، وہ کیا ہو گیا یار، ادھر پانی، وہ ان کے کسی ٹیوبل پہ جا کے نہانے لگا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یار انہوں نے ہمارا پانی ناپاک کر دیا، یار نہانے سے پانی ناپاک، نیو ٹیوبل کے پانی سے، اور اس کو قتل کر دیا، اور اس کی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو وہ بھٹے پہ کام کرتے تھے، میاں بیوی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے یار ان کو آگ میں جلا دیا۔ یہ ہے وہاں پہ، آپ یہ قانون تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو جس طرح چاہیں ستا سکتے ہیں، تنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ کیا میں کہوں، اکثریت میں ہے۔ میرا مذہب جو ہے وہ ایسی، وہ تو قتل، وہ تو کہتا ہے کہ دشمن سے بھی پیار کرو، اور کیا ہے ہمیں 10 حکم ہے، تو خون نہ کر، تو خون نہ کر۔ یہ جو قوم بنی اسرائیل کو حکم ملے تھے، ہاں جی، تو خون نہ کر، تو چوری نہ کر، تو زنا نہ کر۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا قرآن پاک میں یہ قوانین نہیں ہے؟ اگر ہیں تو پھر ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ مطلب سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، قانون بدلنے سے کچھ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ سوچ ان کی کیا بدل سکتی ہے؟ میں جو سوچ جو وہاں کے امام ہیں جنہوں نے قرآن کو پیش کرنا ہے تاکہ لوگوں کی سوچ بدل سکے، ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں عیسائی جو ہیں یہ کافر ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے، ٹرمپ ان کو۔ اب یہ دیکھیں یہ کوئی بات ہے کہ کس جگہ پہ وہ بات کر رہا ہے بندہ؟ چلو اگر وہ کہیں اور بات ہو تو وہ چلو وہ بھی دوسری بات۔ اب وہ منبر میں، مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے، ہم تو ہمیشہ باہر بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ہم تو چرچز میں محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہم تو دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے تو صلیب پر وہ تکلیف میں تھا، دکھ میں تھا، لیکن اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر رہا تھا، اور یہی اس نے ہمیں بھی سکھایا ہے۔ ہم تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی، ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اور مجھے خوشی ہوئی، یہ سعودی عربیہ نے ابھی قانون ایک بنایا جی، میں سن رہا تھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اگر کسی کو کافر کہے گا نا اس کو سزا دی جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ، لیکن پاکستان کے لوگ وہ تو جو وہ انہوں نے اپنے مذہب بنایا ہوا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ایک آخری سوال ہے، جبری تبدیلی مذہب، ہم آئے روز یہ واقعات دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں
نظر آتی ہیں کہ یہ 12, 13, 14 سال کی بچیاں ہیں، لیکن ان کو زبردستی اغوا کیا جاتا ہے. اور یہ ایک پروسیس ہے، ایک کہانی ہے، ایک ڈرامہ ہے جو بالکل ایسے ہی چلتا ہے. ہر کیس ایسی ہے، آئیڈیل کیس ہے. ایک دن ایک بچی اغوا ہوتی ہے، 3-4 دن بعد عدالت کے سامنے ایک سرٹیفکیٹ پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک ویڈیو جاری کر دیا جاتا ہے جس میں وہ بچی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. سب سے پہلے اس کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر اس کو اسلام قبول کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی شادی کسی عمر دراز شخص سے کر دی جاتی ہے. اب دیکھیں نا، یہی تو زیادتیاں ہو رہی ہیں ادھر. اور جب وہ عدالت میں جاتی ہے تو اکثر تو ان کے کیس بھی رجسٹر نہیں کیے جاتے. نہیں، نا انصافی ہے نا. تو کیا حکومت اس سلسلے میں کچھ اقدام کر سکتی ہے، یا کیا اقدام کر سکتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کو کس طرح سے ان کی روک تھام کرنی چاہیے؟ دیکھیں حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے جو وہ نہیں کرتی، اور کسی حکومت نے بھی نہیں آج تک کیا. مجھے آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کے لیے کتنی حکومت، آج کی حکومت شروع سے ہی اور دوسری حکومتیں بھی کوشش کرتی رہی. حالانکہ کشمیر اور پھر فلسطین کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے گھر میں نظر نہیں دوڑاتے کہ یہاں پر جو اقلیتوں سے سلوک ہو رہا ہے وہ کیسا سلوک ہے. میں پاکستان ایمبیسی کشمیر کمیٹی کا مجھے ممبر بنایا تھا انہوں نے، امبیسڈر صاحب نے. تو دیکھیں ہر ملک میں جو امبیسیاں ہیں وہاں پر کشمیر کمیٹی بنائی ہے کہ ان کو انصاف ملے، اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی یہاں کی حکومتوں تک آواز پہنچائیں. تو میں کیا وہاں کی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کیا اس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بن سکتی کہ بھی یار ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کے لیے ہم کوئی واضح قانون بنائیں، یا کوئی سزائیں مقرر کریں، یا ان کو انصاف دلوائیں. لیکن وہ بھی آفٹر آل اسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں، اور ہم چونکہ اقلیت ہیں اس لیے ہمارے ساتھ. لیکن اگر وہ چاہیں، اگر وہ اس کو ختم کرنا چاہیں ایسی باتوں کو، تو وہ کر سکتے ہیں، وہ کمیٹیاں بنا سکتے ہیں، وہ اس کے لیے سخت سے سخت قوانین تیار کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو سزائیں دے سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ہمارے ایک مشیر ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی مشیر برائے مذہبی امور مولانا طاہر اشرفی صاحب، یہ صاحب بین المذاہب رواداری کے بھی ممبر ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی مصدقہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا. میں اس بیان پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ جو منبر میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں تو یہ بات کہنی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی مصدقہ سامنے آیا. میں ان کو 200 کیس دکھا سکتا ہوں جو ہمارے ساتھ واقعات ہوئے. ہماری بیٹیوں کو کتنے، آپ نیٹ کو کھول کے دیکھیں، آپ ابھی پچھلے سال اتنا بڑا پورے پاکستان میں مسیحوں نے اپنا پروٹیسٹ احتجاج ریکارڈ کروایا، اور یہ سوئے ہوئے تھے اس وقت ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے. پھر یہ ابھی جو عورت رہا ہو، یا مجھے نام ان کا بھول گیا، شگفتہ نہیں، ہماری جو آسیہ بی بی، یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے، 9 سال پوری دنیا کو پتا ہے. اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس صدقہ ہی نہیں ہے. پھر وہ کیا جی، وہ اپنا جو بھٹے پہ کام کرتے تھے میاں بیوی، پوری دنیا میں اس کا شور ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے اور اس کو جلا دیا ہے. اور یہ مولوی صاحب سوئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی، یعنی جھوٹ بولنے پہ. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے لیے. جو ابھی یورپین پارلیمنٹ نے بھی ایک جوڑے کے لیے بالکل آواز اٹھائی، اور ابھی انہوں نے رہا کیا، اور ابھی اس کے لیے آرڈر دیے ہیں. تو یہ مولوی صاحب اس وقت بھی میرے خیال سوئے رہے ہیں،
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یعنی اب آپ خود ہی دیکھیں ان کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ انصاف دینا پسند نہیں کرتے، اسی لیے یہ اتنے بڑے عہدے پہ ہوتے ہوئے بھی بڑی دلیری کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اسی سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں، کوئی بھی تیار نہیں ہے ہمیں انصاف دینے کے لیے. کیا یہ پاکستان میں 3% اقلیت کو برداشت نہیں کر سکتے؟ اقلیت ہندو، سکھ، مسیحی اور دوسرے چھوٹے چھوٹے فرقے، یہ ملا کر ہم 3% بنتے ہیں. کیا اس 97% کو ان 3% غیر مسلموں سے خطرہ ہے؟ یہ سارے قانون کیا ان کے لیے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ظاہر ہے وہ اکثریت میں ہیں، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہم ان کو یہی تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں، یہی تو آواز اٹھا رہے ہیں کہ یار ہم 3% ہیں تو ہمارا بھی حق تو ہے. ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خون بہایا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اگر سنگھا صاحب ووٹ نہ دیتے تو پاکستان ہی نہیں بن سکتا تھا. اس وقت قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہاں اقلیتیں بھی آزاد ہیں، یہ اقلیتوں کا ملک ہوگا. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں اقلیتوں کا گلا گھونٹا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. تو ظاہر ہے بھائی وہ اکثریت میں وہ جو مرضی اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے، میں نے ابھی تو بتایا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی کے لیے بڑے فکر کرتے ہیں، اپنے اقلیتوں کی ان کو فکر نہیں ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں، ان کے لیے زیادتیوں کے قانون بھی بنا دیتے ہیں. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ محترم بھائی ارنسٹ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے یہ وقت دیا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. آخر میں اگر آپ کے پاس کوئی پیغام ہو یا آپ کوئی بات کہنا چاہیں تو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے پاس موقع ہے. میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں اور دوسری اقلیتوں کو بھی یہی میسج دوں گا کہ آپ ان مشکل حالات میں ایمان میں مضبوط رہیے گا. اور اگر آپ نے ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں پر زیادہ سے زیادہ دھیان دینا ہوگا اور انہیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم دلوائیں تاکہ اتنی زیادہ ہمارے بچوں میں تعلیم ہو کہ یہ مجبور ہو جائیں، جو انہوں نے قانون بنایا ہوا کہ ہم کسی مین پوسٹ پہ نہیں آ سکتے یا کوئی اچھا جاب حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ مجبور ہو جائیں ہمیں اس کام کو دینے کے لیے. اور پھر ہمیں اپنے بچوں کو کلام سے متعارف کروانا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے تاکہ وہ بڑا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا. اور اگر ہم اپنے بچوں کو کلام مقدس اس طور سے سکھائیں گے تو وہ بچے کلام کو سمجھ کر انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری منزل کس طرف ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں ہم نے ان پر کس طرح عبور حاصل کرنا ہے. ان آزمائشوں پر جو اکثر ہمارے بچوں پر آتی ہیں، جب غیر قوم کے لوگ آ کر ان کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب ہمارے بچے کلام سے لیس ہوں گے تو وہ ان کا مقابلہ کر سکیں گے. میری یہی قوم سے اپیل ہے کہ بچوں کو ایک تو دنیاوی تعلیم اور اس کے ساتھ مذہبی تعلیم سے خوب آراستہ کیجیے گا تاکہ وہ روشن ہو کر اس دنیا کو اور اپنی قوم کے اچھے سپوت بن کر روشن
सितारे की तरह चमकने वाले बन सके। शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मेरी दरख्वास्त है कि आज के इस प्रोग्राम के मुतल्लिक आप अपनी राय से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद करें और इस पैगाम को अपने दोस्तों अजीज़ों तक भी पहुँचाएँ। आपकी तवज्जो का और आपकी तवज्जो से सुनने का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़ व नासिर।